السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹوں میرے باپ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی وہ یہودی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود تھے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی وفات تو ہزاروں سال پہلے ہوئی، اور اس وقت وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، طرح طرح کی جھوٹی باتیں مشہور کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، یہودیوں نے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا اور لوگوں کو یہ بات کہتے پھرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی تاکید فرمائی تھی، یہودی مذہب پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی تھی، اس طرح کی جو ہے کہ وہ باتیں کرتے تھے۔ جبکہ دیکھیں یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، تلقین کی تھی، تو یعقوب علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس وقت تو یہودیت تھی ہی نہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہودیت پر اپنی اولاد کو قائم رہنے کی وصیت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہودیت کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا یہودیت کا، اور یہ یہودی خود بھی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، توریت کو اپنی مذہبی کتاب مانتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی؟ تو یہ ان کی جو بات تھی یہ حقیقت کے خلاف تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا رد اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا۔ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں، یہ بہتان تھا، جھوٹی بات تھی، یہ افتراء پردازی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوب کرنا تھا، اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت، یعنی آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت نہیں فرمائی تھی، بلکہ کس چیز کی وصیت فرمائی تھی؟ اپنے بیٹوں کو بلا کر تاکید فرمائی تھی کہ وہ اسلام پر قائم رہیں اور توحید پر قائم رہیں، توحید پرست رہیں، یعنی کبھی بھی شرک نہ کریں، اور جو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا اس کا وعدہ لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو پوچھا، یعنی سوال پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولاد نے، ان کے بیٹوں نے یہ جواب دیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا و اجداد حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، اس کی پوجا کریں گے اور اسی کو خدا مانیں گے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اس لیے نہیں کہا
کیونکہ اگر ایسا کہتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے تو شبہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ مصر کے لوگ، مصر کے رہنے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی تھی، تو یہ مصر میں سب تھے۔ مصر میں جو لوگ رہتے تھے، مصریوں کا معاملہ یہ تھا، مصر کے باشندوں کا معاملہ، جو مشرکین تھے ان کی ہم بات کریں تو ان میں سے بہت سے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں کو ہی اپنا خدا، اپنا معبود کہا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو عناصر اربعہ کی پوجا کرتے تھے۔ عناصر مطلب عناصر اربعہ یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان ساری چیزوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اسی کو اپنا خدا مانتے۔ تو اگر صرف خدا بولتے کہ ہم تو خدا کی عبادت، تو شبہ ہو سکتا تھا کہ خدا تو وہ بھی ہے، اگرچہ باطل خدا ہے، یعنی ستارے ان کے اعتبار سے خدا، اگرچہ جھوٹے خدا ہیں لیکن خدا تو ان کو بھی کہا جاتا ہے، عناصر اربعہ کو بھی خدا کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اور کسی طرح کا کوئی شک نہ رہ جائے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس میں اب کوئی شک ہی نہیں رہ گیا، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا معبود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اس کی عبادت کریں گے۔ تو یہ مطلب ہوا اس آیت کریمہ کا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، یہ بار بار آ چکا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ کیا کہا، یہ کیوں کہا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں، یعنی آپ کے باپوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے شامل کر لیا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو والد نہیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو وہی سوال ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حقیقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آبا میں کیوں داخل کیا گیا اور ان کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپوں میں کیوں کیا؟ ابھی اگر یہ کہہ دیتے آبا و اجداد یعنی اسحاق و ابراہیم، تو یہ سلسلہ سیدھا جاتا، یعنی والد اسحاق اور دادا ابراہیم، تو یہ بات درست تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میں کیوں شامل کیا گیا؟ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے، بڑے ابا تھے، جس کو ہم لوگ بڑے ابا کہتے ہیں، ورنہ چچا دونوں مطلب عربی کے اعتبار سے اگر دیکھیں رشتہ داری تو بڑے ابا سے بڑے ہوں اگر ابا کے بھائی تو ان کو بھی چچا کہا جاتا ہے، اور ابا کے بھائی اگر چھوٹے ہوں تو ان کو بھی چچا کہا جاتا ہے، اس کے لیے عم کا لفظ آتا ہے عربی میں۔ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، اگر ابا سے چھوٹے ہیں ابا کے بھائی تو ان کو ہم چچا کہتے ہیں، اور ابا سے بڑے ہیں ابا کے بھائی تو ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے ابا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ عرف کا معاملہ ہے، ہر جگہ کا رواج الگ ہوتا ہے، عرف الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حقیقی والد نہیں، یہ اس لیے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، اور چچا باپ کے منزلے میں ہوتا ہے، چچا بھی باپ۔ اسی لیے تو دیکھیے ابھی ہمارے یہاں کے عرف سے یہ بات ثابت ہو گئی، ہم ابا سے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ابا، اس میں تو ابا کا لفظ بھی آ رہا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جو چاچا ہوتا ہے وہ باپ کے منزلے میں ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی ادب و احترام ویسا ہی ہوتا ہے، اس کا بھی مقام و مرتبہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ باپ کا ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ کے بھائی ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا یہ دو وجہ سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق سے پہلے کیوں آیا؟ تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے، یعنی پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جو بڑا ہے اس کا نام پہلے آنا چاہیے عمر کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا۔ اور دوسری وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کا نام پہلے لیا گیا، ان کا نام پہلے آیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں تشریف لائے، اور حضور سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ تو اس نسبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ آپ کی اولاد میں حضور تشریف لائے، تو حضور کی نسبت سے آپ کا نام پہلے ذکر کیا کہتے ہیں۔ دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
آیت نمبر 134 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، یعنی کہ انبیاء کرام، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام. یہ ایک امت ہے، یعنی ایک جماعت ہے. یہ انبیاء کرام کی ایک جماعت، یہ جماعت گزر چکی، یعنی ان کا زمانہ گزر چکا، ظاہری زمانہ گزر چکا. ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے. ہوتا یوں تھا کہ یہودی انبیاء کرام کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ ان کے آبا و اجداد کا معاملہ کیسا تھا، انبیاء کرام کے ساتھ کیسے معاملہ تھے، انہوں نے کیسی نافرمانیاں کی، انبیاء کرام کی کیسی گستاخیاں کی، بلکہ انبیاء کرام کو انہوں نے شہید تک کیا ہے. اور یہ جو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہی انہی اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے اور انبیاء کرام پر فخر کیا کرتے تھے. جو انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، یقیناً وہ فخر کی بات ہے بھی، لیکن یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ان انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں تو ان کے اعمال کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. وہ نبی تھے اور اللہ کے نیک بندے، معصوم بندے تھے، تو ان کی برکت سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے اعمال ان کے ساتھ اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے. انہوں نے جیسے اعمال کیے اس کا بدلہ ان کو ملے گا، ان کے اعمال کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا. یہ ظاہر سی بات ہے. ابھی بھی ہم دیکھیں تو ایک آدمی کے عمل کا دوسرے آدمی کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ نہیں مل رہا. آدمی جو کرے گا وہ بھگتے گا، یا اچھا کام کیا ہوگا تو اس کا ثواب پائے گا. تو یہ ایک آدمی کا عمل دوسرے آدمی کو کام نہیں آنے والا ہے. یہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے. اور ان کے کاموں کے بارے میں ان لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا، تو ان کے کاموں، ان کے اعمال کا ذکر کرنے کا اور اس پر فخر کرنے کا یا اس پر بھروسہ کرنا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کہتے کہ جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے، جب دلیل نہیں دے پاتے، تو آخرکار یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے. وہ یہ کہا کرتے تھے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی، یعنی وہ ہمیں لے کر مطلب جنت میں پہنچ جائیں گے. تو ان کی تردید میں، ان کے رد میں یہ آیت کریمہ آئی، نازل ہوئی کہ وہ سب تو گزر چکے ہیں، یعنی انبیاء کرام بھی گزر چکے ہیں اور ان کے آبا و اجداد بھی گزر چکے ہیں. ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. یعنی تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہی ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص کو اپنے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. تو تمہیں ان کے اعمال کام نہیں آئیں گے، تمہارے باپ دادا کے اعمال تمہیں کام نہیں آئیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے. اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عقیدہ اگر خراب ہو تو اس کو کسی کا عمل فائدہ نہیں دے گا، نہ اس کو اس کی اولاد کام آئے گی، نہ اس کے ماں باپ کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دنیا میں جو اس کے چاہنے والے تھے، دوست و احباب، کوئی بھی کام آنے والا نہیں اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو. آگے آیت نمبر 135 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانیوں نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ. نصرانی مطلب عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر کیا کہا کہ ہدایت پا جاؤ گے، یعنی عیسائی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، یہودی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دین کو اختیار کرتے ہیں. اور یہود و نصارہ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے اور وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں شمار کرتے. اور یہ بات پہلے ہی آ چکی، یہ اشارہ کر رہے، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ وما کان من المشرکین. تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو اگر تم واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ دونوں نے شرک کیا، عیسائیوں نے بھی شرک کیا ہے اور یہودیوں نے بھی شرک کیا. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول کر اور مان کر عقیدہ رکھے کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر مشرک ہو گئے. اس طرح جو ہے ان کے معاملات تھے، اور بھی اس کی دوسری بھی جو چیزیں ہیں کفریات ان کے تھے.
تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ نجران ایک یمن کے اندر ایک علاقہ ہے، یمن میں ایک شہر ہے، اور یہ واقعہ پہلے آ چکا ہے۔ وہاں کے کچھ عیسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، تقریباً 60 ان کی تعداد تھی، 60 عیسائی 60 یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور حضور سے بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور معاذ اللہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کا یہ عقیدہ ہے، سولی پر چڑھا دیا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اس بارے میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے، نجران کے عیسائی اور مدینہ منورہ کے یہودی۔ مدینہ منورہ کے یہودی بھی آئے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتے رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور طرح طرح کے اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں، اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا، یہودیوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کے لیے کہا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی یہودی بھی اہل کتاب ہے اور عیسائی بھی اہل کتاب۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہودی توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عیسائی انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ہوئے اہل کتاب۔ اگرچہ جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے، لیکن کتابی کہے جائیں گے، اہل کتاب میں ان کا شمار ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ بات مسلمانوں سے کہی تھی کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ تم یہودی ہو جاؤ، اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں، جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، یعنی وہ دین اس میں ساری فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے، باطل سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ باطل کا مطلب کیا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہ ہو اس کو باطل کہتے ہیں۔ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو باطل اس کو، یعنی جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اس کو باطل کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کذب، جھوٹ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے لیکن آدمی کے علم کی وجہ سے وہ جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ زید آیا ہے لیکن بکر کو یہی یقین ہے کہ زید نہیں آیا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ زید آیا، تو اس کے کہنے کی وجہ سے یہ جھوٹ ہو گیا، جبکہ زید حقیقت میں آیا ہے، لیکن اس کو تو یہی معلوم تھا کہ زید نہیں آیا، پھر بھی کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ زید آیا ہے، زید آیا ہے، تو یہ ہوگا جھوٹ۔ اور ایک چیز ہوتی ہے باطل، کہ وہ حقیقت میں بھی نہیں آیا، یہ کہہ تو رہا ہے کہ نہیں آیا، وہ حقیقت میں بھی نہیں آیا، یعنی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس کو باطل کہا جاتا ہے۔ تو کذب اور باطل میں یہ فرق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیمی تو وہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقیقت میں ماننے والا وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جبکہ تم مشرک ہو تو پھر ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ مطلب ابراہیمی نہیں ہو سکتے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی، اہل ایمان بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ ان سارے مذاہب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ اس سے پہلے اسی وجہ سے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک نیا فتنہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں ابھر رہا ہے، سر اٹھا رہا ہے۔ وہ ابھی ہمارے یہاں پہ نہیں آیا لیکن اس طریقے سے وہ وہاں پر اس کی بات چیت چل رہی ہے، حالانکہ اتنے زیادہ اس کے معاملات نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو لادینیت اتنی زیادہ پھیل رہی ہے
کہ کسی نئے مذہب کی بات کرنا بھی وہاں پر جرم ہے، یا کسی نئے مذہب کے تعلق سے وہاں اس کو پھیلانا، یا یہ کہ وہ اتنا مقبول نہیں ہو سکتا، اس کی اتنی شہرت نہیں ہو سکتی۔ وہاں تو لوگ جو عیسائی تھے وہ عیسائی مذہب چھوڑ رہے ہیں، یا یہودیوں کے معاملات پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن عیسائی جو ہے وہ معاملات ان کے گڑبڑ ہیں، مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لا مذہب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر ایک نیا مذہب ایجاد ہو رہا ہے جس کا نام ان لوگوں نے ابراہمیہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ابراہمیہ، کیونکہ انگلش میں ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے ایک نیا مذہب تیار کیا جس کا نام کیا رکھا؟ ابراہمیہ۔ اور اس میں یہ لوگ دعوت دیتے ہیں ہر اس شخص کو، ہر اس آدمی کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا جو بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے۔ تو یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ابراہمیہ جو بینر بنا دیا گیا، اس بینر کے تلے یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، یہودی بھی جمع ہو جائیں، عیسائی بھی جمع ہو جائیں، مسلمان بھی جمع ہو جائیں، اور ان سب کو ملا کر ایک نام دے دیا جائے اس مذہب کا، وہ نام دیا جائے ابراہمیہ، جبکہ یہ بھی باطل ہے۔ باطل ہے کیونکہ یہ بات پہلے بیان، اسلام کے آ جانے کے بعد اب کسی اور مذہب کا کوئی وجود ہی نہیں، سارے مذاہب منسوخ ہو چکے، یہ تو نیا مذہب ایجاد کیا۔ جو پرانے مذہب جو حقیقت میں موجود تھے، جو انبیاء کرام کے صحیح سالم جو مذاہب تھے، اب اس پر عمل کی اجازت نہیں ہے، تو یہ نیا مذہب جو ایجاد ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ سراسر باطل ہے، گمراہی ہے، اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آیت نمبر 135 کی تفسیر مکمل ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آیت نمبر 136، 137 اور 138، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ درس میں امید ہے کہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ آیت نمبر 136 تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور 141 آیت نمبر 141 پر پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ درس میں ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔